ہوتے ہیں تو ان سے ملاقات کیسے اور کہاں کس طرح ہوئی؟ فرسٹ ٹائم وی میٹ ان مکہ. اللہ کے گھر ہی ملاقات ہوئی تھی. ماشاء اللہ. And that's so strange کہ بس 5 منٹ we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. ایک common دوست تھے. تو ہم ملے اور میں بس انڈیا نکل ہی رہی تھی. تو بس 10 منٹ کی ملاقات ہوئی. میں نکل گئی. پھر ہم بیچ میں تھوڑا اس میں بھی یہ ہوا حضرت 3 دن تک انہوں نے مجھے ریپلائی نہیں دیا میسج کا. ایک انڈسٹری کے ایکٹر تھے ہمارے بھائی صاحب, تو ان کو لے کے میں عمرے پہ تھا. تو جب میں نے میسج کیا تو وہ 3 دن تک تو مجھے ہاں وعلیکم السلام میں 4 میسج کروں اس کا جواب یہ آئے. میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ اللہ میرے آگے مقدر میں یہ کرے گا. یہ 2017 کی بات ہے, 2017 کی. پھر ان کا مجھے میسج آتا ہے اور 17 ہی رمضان تھی, 2017 میں 17 رمضان تھی کہ میں فلاں جگہ ہوں اور ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں. ان کی 2 چیزیں بڑی اچھی تھی حضرت کہ یہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ اعمال کرتی رہتی تھی, اعمال سے جڑی ہوئی تھی. ان کی روزانہ کی سورہ رحمان سورہ واقعہ نہیں جاتی تھی. 5 وقت کی نماز ان کی انڈسٹری کے زمانے میں بھی نہیں جاتی تھی. اچھا. ہاں نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی, وہاں بھی نماز پڑھتی تھی اور یہ مشہور تھی. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے اداکار ہیں تو اب بھی تعلق ہے. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا رات کے وہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی. تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا, بولے یہ ایک لڑکی ہے ثنا خان اس طریقے سے ایکٹر ہے. تو بولے میں بہت حیران ہوا. اور اس کے بعد بولے میں انہیں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دین سے جڑی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے, اکیلی ہے, بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی. ان کی والدہ کو 2013 کے اندر کیا ہوا تھا, برین ہیمریج ہو گیا تھا 10 میں. انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت. تو یہ 2013 سے جاتی رہی, 13 14 15 16 17 میں اتفاقاً میں بھی ہوتا تھا لیکن کبھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. میرے ساتھ انڈسٹری والے ہی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا. اب رمضان میں عامتاً فجر کے بعد حرم کی مصروفیت رات بھر کی ہوتی ہے تو 16 آدمی بستر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں چلا گیا. میں نے کہا باجی کیا حال ہے. اب مجھے تو پتا نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں بیوی بننے والی ہے, تو میں نے باجی کہہ دیا. تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اکثر انہیں ہمارے انٹرویو دیکھے ہوئے, لیکن یہاں جو میں بتاؤں گا یہ شاید پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں سارا. کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں یا ان کو آپ انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. دے دیں گے مجھے, اللہ کی پولیس کہتے تھے. اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی بھاگو. یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہونا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو, تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھے, پھر بلاک کر دے. یہ پورا 2017 چلتا رہا. یہ بھی میرے ساتھ ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے نا سعودیہ کا, وہ مجھے دے دے پھر آپ لے لینا. میں نے ایک مولانا سے ویڈیو بنوایا. میں نے ان کو بھروسہ تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں. اب ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شادی تھی, کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادے مولوی لوگ. تو یہاں بتاتا ہوا تھا میں تو میں نے وہ ویڈیو بنوائی, بھیجا ان کو, تو ان کو لگا کہ ہاں بندہ صحیح ہے. تو بات جب کرائی تو مولانا کہا کہ بیٹی کیا حال ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں. تو بولے بیٹا دبئی آنا ہو تو بتائیے گا. بولے میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں ایک ایونٹ کے سلسلے میں, کرکٹ ایونٹ ہے, تو میری والدہ بھی بولے ساتھ ہوگی. یہ انہوں نے زمانہ کو یہ کہا. تو بولے بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں 2018 کا حج اگست کے آخری دنوں میں تھا. ستمبر آیا, ستمبر کی 25 تاریخ طے ہوئی تھی. 20 کو مولانا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھائی میں گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے ان کو معلوم کیا, تو اس کے بعد میں بلاک نہیں ہوا, شکر ہے, اس بات کرانے کے بعد. تو ہیوی ویٹ ہو گئے نا. یہ ریفرنس زیادہ بڑا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو کیا بولے میں تو آ گئی ہوں, دبئی میں ہی ہوں, اور میرا کل ایونٹ ہو جائے گا, اس کے بعد 2-3 دن میں فری ہوں. تو کس وقت ملنا ہے. میں نے کیا 25 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد. مولانا مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. میں بھی چلا گیا.
تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کی دوست کے ساتھ ملنے آئی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے. تو ایک پرانی سی مسجد تھی، اس میں لیٹا ہوا تھا. مولوی صاحب کا میسج آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر، بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے، اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا، میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. اب میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہ میں کیسے بات کروں. تو مولانا مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے، نکاح کر لے، کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے، اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں، اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں. اب میں نے کہ ان سے کہوں میں کیسے. حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابندی پڑھ لی، جتنی نوافل پڑھنی. اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا، میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کی ان کو بھیج دی، نیچے لکھ دیا، میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں نے تہجد واجد پڑھی، اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبول مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا. دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا، دبئی میں تھا. مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا، کینیڈا جا رہے تھے تو ان کا اسٹاپ تھا. مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے، اگر آپ آ جائے تو بڑی اچھی. اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی، تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی. اب میں مولانا کے ایک بڑا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال، لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی، پہلے کبھی نہیں پڑھی، اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے، تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی مانگنا، آخرت مانگنی چاہیے، بڑی جنت مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. جا رہے 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے، اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو وہاں کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے، وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی، گلدستہ آ گئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا، ٹک ٹک کر کے میں نے کہا سر بات کراؤ. بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی، میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال. ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال، میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی دعا آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب اللہ نے ان سے بات کی بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں یہ ہے. اب اللہ نے ان سے بات کی بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں یہ ہے وہ ہے. مار کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا، قبول کریے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے، نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں، میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے، میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے، ان کے کچھ مسائل تھے، اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور ٹیسٹ کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے ریپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں، تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا، صلاۃ و سلام پڑھے، باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا، السلام علیکم، میں نے کہا میں یہاں ہوں، اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا، فون بند تھا، نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہو گئی. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے فون چالو رکھ دینا، ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر.
اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. پھر مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ, کیا اسٹوری ہے رمضان کی, کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤں 9 ساڑھے 9 بجے تک, یہ سو جاوے 9 ساڑھے 9 بجے. میرے والد صاحب کا میں ایک بیٹا, میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤ, میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا, میرا نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا, میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں, میں بڑی قربان ہوں. اللہ میں ایسے دعا کروں. میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے, تو میں نے انہیں پوچھا, میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی؟ بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا, یہ گجرات آئے. تو میری والدہ کو, وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی, تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا, کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر, یہ ہنستی بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے, دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا, میں نے کہا میری امی سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت, میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی, نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا, نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا, نہ عبایا لینے کا کہا, نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا, تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے, ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے, اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائے. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سنا یہ, میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے, کہ لڑکی کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی نہیں, پتہ نہیں محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے. پھر وہ توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا, انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا. 9 اکتوبر انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست, اس پہ حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے, اب یہاں آ گئے. پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے, 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے, ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے, میں چلا آیا 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے, آپ کو کسی کو بتانا نہیں, کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا. انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے دی حضرت, خوشبو بھی نہیں آنے دی. اور اب نکاح ہو چکا ہے. نکاح نہیں ہوا تھا, اچھا نہیں. ہونے والا. تیاریاں چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے, لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی, اس رات پتا چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس. اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے آمد ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے بر صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے, یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا اور یہ اپنی گاڑی میں
माशाल्लाह ड्राइविंग खुद अच्छी कर लेती है, तो कि मैं अपने वालिदैन को लेके मैं अपनी गाड़ी से चलूंगी। मैंने ठीक है, आगे आगे पीछे गाड़ियां थी। तो अब ये मेरे से जब बात कर रही थी ना, कहीं रुके तो ये इस तरह से बात कर रही थी, तो इनके वालिद साहब इनको पूछते हैं, मैं एक जगह चाय के लिए रुका नवसारी बलसाड़ के पास, इनके वालिद साहब कहते ये लड़का कौन है, बहुत ज्यादा तुम्हारे से क्लोज हो रहा है। इन्होंने अपने वालिद साहब को ऐसा डरा दिया था कि वालिद साहब एकदम मेरा नक्शा भी भूल गए, चेहरा भी। तो ये कहते हैं कि अब्बा यही वही तो लड़का है। ये आ गई, खैर दूसरे दिन निकाह हुआ और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से हंगामा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हजरत इन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि वो बम्बई की दुनिया ऐसी चकाचौंध है हजरत की, बहुत मुश्किल है।